الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے محبت اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے اتنے ذوق و شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام وہ شجر ہے جس نے خون سے آب یاری پائی ہے. دیا صحابہ نے خون تب اسلام میں بہار آئی ہے. میرے واجب الاحترام مستقرین بزرگوں عزیز و جوان ساتھیوں، قرآن مقدس میں اشہر حرم چار محترم معظم باعظمت ذی وقار ذی قدر مہینے ہیں. نمبر 1 ذی قعدہ، ذو الحجہ، رجب المرجب اور محرم الحرام. یہ 4 مہینے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے محترم چلی آ رہے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن میں ان 4 مہینوں کا محترم ہونا بتایا. مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑے جنگ و جدال اس میں بالکل بند کر لیا کرتے تھے کہ محترم مہینہ آ گیا. اور محرم الحرام کا مہینہ جس کو شہر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھیں تو افضل ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام میں روزے رکھو تو یہ افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بتایا 9 ذی الحجہ کا روزہ کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ایک سال جو پہلے گزر گیا، ایک سال جو آئندہ آ رہا ہے،
یہ دونوں سالوں کے لیے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ ایک روزہ بن جائے گا۔ اور عاشورہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلا ایک سال جو گزر جاتا ہے اللہ اس ایک روزے کی برکت سے سارے گناہ ہی مٹا کے رکھ دیتا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اتنی عظمت والا، رفت والا، بلندی والا اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء امت کثرت کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کیا کرتے تھے تاکہ اس مہینے کی فضیلت اور برکت ہمارے اس بچے کی شادی میں بھی شامل حال ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا، اور ایک روایت کے مطابق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بی بی فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محرم الحرام میں ہوا۔ اب ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ رمضان شریف کی 27ویں شب کو، شب قدر کو کثرت کے ساتھ لوگ نکاح کرتے ہیں۔ یہ شب قدر ہے، 27ویں رات ہے رمضان کی، بابرکت ہے، تاکہ اس کی برکت ہمارے آنے والی اس جوڑے کی نسلوں اور فصلوں کو بھی اللہ نصیب کرے۔ ایسا ہی جو نکاح محرم الحرام میں کیا جاتا ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں اس مہینے کی برکت سے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، محترم بھی ہوتا ہے، محشم بھی ہوتا ہے، ذی قدر بھی ہوتا ہے، ذی وقار بھی ہوتا ہے، صد افتخار اور صد اقبال بھی وہ نکاح ہوا کرتا ہے جو محرم میں ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے یہ مہینے محترم تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہو گئی تو بھی یہ مہینے محترم۔ نبی علیہ السلام کو 40 سال میں اللہ نے نبوت دی اور اللہ ذوالجلال نے قرآن بھیجنے کی ابتدا کر دی تو بھی یہ مہینے محترم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ 4 مہینے محترم۔ ابوبکر صدیق کا دور آیا، یہ 4 مہینے محترم۔ جناب عمر فاروق کا دور آیا، یہ 4 مہینے محترم۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یہ 4 مہینے محترم۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یہ 4 مہینے محترم۔ جناب حسن مصطفیٰ کا دور آیا، یہ 4 مہینے محترم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یہ 4 مہینے محترم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو بھی یہ 4 مہینے محترم۔ اور آج تک شریعت کی اصطلاح میں اور شریعت کی نگاہ میں یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، جناب عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، علی مرتضیٰ کا دور گزر گیا، حسن مصطفیٰ کا دور گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا۔ اب حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اب شیعہ رافضی، میں ممبر پر بیٹھا ہوں پورے وثوق سے کہتا ہوں، جن کا اسلام، پیغمبر اسلام، صحابہ کرام، اہل بیت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں، علی الاطلاق کافر ہے۔ احمد رضا خان بریلی اپنا فتاوی میں لکھتے ہیں جو شیعہ کی کفر میں شک کرے وہ بھی پلے درجے کا کافر ہے۔ کیوں؟ توجہ کرنا میرے بھائی، سکولٹی کا ساتھی ہمارا، توجہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سنیوں کے ہاں ہمیں کتابوں میں ایک مسئلہ پڑھایا جاتا جب ہم مدرسے میں پڑھتے، اور بالخصوص جو مفتی بنتے ہیں ان کو تو یہ لازمی مسئلہ پڑھایا جاتا، اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کو بولا یا کافرو، اے کافر، کس کو بولا؟ کسی مسلمان کو کسی نے کافر بولا اور وہ بندہ پکا مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے، بولنے والا خود کافر ہو جاتا، بولنے والا تو صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی تو اللہ کے قرآن نے دی ہے۔
صحابہ کرام کے ایمان کو تو ساری امت کے لیے معیار ایمان تو قرآن نے کہا ہے. صحابہ کرام کی جماعت کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رفاقت کے لیے اللہ نے چنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے ساری کائنات میں اللہ نے مجھے امام الانبیاء ختم الرسل چنا. میرے بعد اللہ نے سارے انبیاء کو چنا. سارے انبیاء کو چننے کے بعد میرے اللہ نے میرے ایک ایک یار کو چنا جن کا انتخاب اللہ کرے اور نبی کے قدموں میں لے آئے اور نبی علیہ السلام ان پر محنت کرے. آئے تو ابو بکر نبی کے قدموں میں بیٹھے، جب نبی نے محنت کی تو صدیق اکبر بنا. آئے تو جناب عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا، نبی نے محنت کی ہے تو فاروق اعظم بنا. قدموں میں آئے تو ہے عثمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا، نبی نے محنت کی ہے تو غنی اور ذوالنورین بنا. نبی کے قدموں میں آئے تو ہے تو علی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت و مجاہدہ کیا. پھر اللہ ذوالجلال نے جناب حضرت علی المرتضیٰ کو اسد اللہ الغالب اللہ کا شیر بنا کے رکھ دیا. آپ کے قدموں میں آیا تو بلال خالی بلال تھا، جب نبی نے محنت کی ہے تو پھر ایسا بلال تھا چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آئے. ہاں آدھے وقت آنے والا جی ابو ہریرہ تھا، جب اللہ کے نبی نے محنت کی ہے. ابو ہریرہ سارے صحابہ کرام کا حدیث میں امام بنتا ہے. سارے چن چن کے ہیرے اللہ نے اپنے نبی کے قدموں میں پیش کیے. میرے نبی علیہ السلام نے ان پر محنت کی ہے، اتنی محنت کی نبی نے اپنی جماعت پر، اتنی محنت کی. سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے اتنا باکمال بنا دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں اولئک حزب اللہ. اے نبی یہ تیری جماعت نہیں، یہ تو میں رب کی جماعت ہے، یہ تو میں رب کی جماعت ہے. یہ تو میں رب کی جماعت ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ جماعت کو اللہ کہے اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المهتدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور قرآن کی ہر صفحے پر ایک آیت صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی دیتی ہے. ایسے صحابی کو کوئی شیعہ، کوئی لچر، کوئی لفنگا، کوئی بدماش، کوئی پلے درجے کا لکا ابن لکا ایسے صحابی کو کافر لکھے یا ایسے صحابی کو فاسق لکھے یا ایسے صحابی کو ننگی گالیاں دے. آپ سے پوچھتا ہوں وہ گالیاں دینے والا مسلمان باقی رہتا ہے؟ اونچی آواز سے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اور اس کی کفر میں جو شک کرے وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہتا. 10 محرم الحرام کا دن شریعت کی نگاہ میں مقدس ہے. شریعت کی نگاہ میں یہ دن کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مقدس رہا، نوح علیہ السلام کے لیے بھی مقدس رہا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مقدس رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی مقدس رہا، یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی مقدس رہا، یوسف علیہ السلام کے لیے مقدس رہا، داؤد علیہ السلام کے لیے مقدس رہا، سلیمان علیہ السلام کے لیے مقدس رہا، ایوب علیہ السلام کے لیے مقدس رہا، یونس علیہ السلام کے لیے مقدس رہا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مقدس رہا، ہارون علیہ السلام کے لیے مقدس رہا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ دن اللہ نے مقدس رکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ دن اللہ نے مقدس رکھا، سارے صحابہ کے لیے اللہ نے یہ دن مقدس رکھا. ارے جس مقدس دن میں اللہ اپنے کسی مقدس بندے کو چاہتا ہے تو موت دیتا ہے، وہ بھی شہادت والی دیتا ہے، تاکہ ایک تو شہادت کی موت مل جائے، دوسرا اس دن کا تقدس بھی سارا اس کے نصیب میں آ جائے. ہمارے ہاں کوئی بندہ جمعے کے دن مر جائے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ غلط یہ جمعے کے دن مرا. ہاں جی. شب قدر میں مر جائے تو ہم کیا بولیں گے؟ غلط یہ شب قدر میں مرا. شب عید یا عید کے دن اس کا جنازہ ہو تو کیا ہم بولیں گے غلط کیا مرا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ یار اٹھنے بیٹھنے والا ہمارا ساتھ تھا، محفلی ہمارا تھا، دوست یار ہمارا تھا، دیکھنا ناصر بھائی، دیکھنا تیمور بھائی، ارے دیکھنا آجر خان بھائی، یار کیسی اس کی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے محبت کی بھی تو جمعے کے دن موت دے دی. ہاں جی. ارے ہم اس دن کی موت پر اس کو خوشیوں سے واہ واہ کہتے ہیں، واہ واہ تیرے مقدر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول ہے، لحد جگر بطول ہے، جنت کے پھول ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عاشور 10 محرم الحرام کا دن، جمعے کا دن دیا، بابرکت دن دیا. اس لیے حضرت حسین جس دن شہید ہوتے ہیں اس کی شہادت کو اللہ 100 لاکھوں مزید چاند خوبصورتی کی لگا دیتا ہے، لیکن وہ دن کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا. وہ دن منحوس
یہ نہیں کہ عاشورے کا دن منحوس ہو گیا، کیوں جی؟ حضرت حسین شہید ہوئے۔ پھر ایک دن اور بھی منحوس ہو جائے گا 18 ذو الحجہ کا، کیوں جی؟ حضرت عثمان ذوالنورین شہید ہوئے۔ ایک دن اور بھی منحوس ہو جائے گا یکم محرم الحرام کا، کیوں جی؟ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک دن اور بھی منحوس ہو جائے گا بھائی، کیوں جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن اور بھی منحوس ہو جائے گا بھائی، کیوں جی؟ 12 وفات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو جس بڑی شخصیت کے جانے پر اگر دن منحوس ہی ہوتے ہیں تو میرے خیال میں سال کے 360 دنوں میں باقی ایک دن بھی نہیں بچے گا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ دنیا سے گیا۔ اس لیے روافع شیعہ خطرہ ملا ولعنۃ اللہ علیہ ابدا، یہ ظالم جان بوجھ کر لوگوں سے کہتے ہیں اس دن میں شادی نہیں کرنا، اس دن میں منگنی نہیں کرنا، اس دن میں خوشی نہیں کرنا۔ بھائی کیوں؟ وہ جی حضرت حسین شہید ہوئے تو ہمارے لوگوں کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ کہا تیرے جلوس کے اندر تو علی اصغر کا گانا جا رہا ہوتا ہے، شیرہ جا رہا ہوتا ہے، یہ گانا اور شیرہ کی کون سی کہانی ہے؟ آپ کو جواب اگلا یہی دے گا کہ اس دن میں میدان کربلا میں ان شہزادوں کے نکاح پڑے گئے، اس دن میں ان کی شادیاں تیار کی گئی، اس دن میں ان کی ڈولیاں تیار کی گئی، ان کو گانے باندھے گئے، ان کو سیرے باندھے گئے۔ تو آپ جواب دے سکتے ہو نا ظالم کے بچے، جو دن شادی کے لیے اتنا مقدس ہے کہ میدان کربلا میں حسین اپنے خاندان کی شادیاں کرتا ہے، ارے حسین کے دشمن تو مجھے اس دن شادی کرنے سے منع کرتا۔ اللہ اکبر۔ باقی ہمارے ہاں جو لوگ شادی کرتے ہیں نا، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح، پارسیوں کی طرح، ہاں جی چائنا کی بدھ متوں کی طرح، دنیا جہاں کے آتش پرستوں کی طرح، دنیا جہاں کے مجوسیوں کی طرح، یہ شادی سال کے 12 مہینے میں صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شادی جو میرے نبی نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے، حضرت حسین نے میدان کربلا میں نکاح پڑے ہیں، ارے یہ شادی سال کے 12 مہینے اور یہاں پر لاشوں کے انبار کیوں نہ پڑے ہو، ان کے سامنے بھی یہ شادی کرنا جائز ہے، جائز ہے، بلکہ افضل اور بہتر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی، حق و صداقت کی نشانی، ساری زندگی جنہوں نے کی اسلام پر مہربانی، ساری زندگی جو ٹھہرے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کی نشانی، 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے کی اکیلی حکمرانی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ عمر عادل، عمر ہمارا ایک طالب علم بچہ تھا، اب تو بڑا ہو گیا، سنانے عادل عمر نام، عمر عادل یا عادل عمر، جہاں عمر کا نام آئے گا عدل ججتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا کہنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکمرانی سچے معنوں میں قرآن و سنت کی بھی پاسبانی، انسان تو انسان تھے، درندوں چرندوں پرندوں پر بھی ان کی تھی مہربانی۔ اللہ پھر سے دے دے ہمارے علماء کرام کو یہ عادلانہ حکمرانی کی اللہ پاسبانی، اور یہ وطن عزیز پر بھی اللہ کرے تھوڑی سی افغانستان کی طرح مہربانی۔ خدا کے لیے تم بھی جب کہہ دو سبحان من یرانی، آمین تو کہہ دو ذرا۔ اب لوگ ڈرتے ہیں جی طالبان کا دور آئے گا کیا ہوگا، ہر بندہ مسلمان ہو جائے گا اور کیا ہوگا۔ ہاں کوئی ایک ویڈیو دکھاؤ طالبان نے کسی سے زبردستی داڑھی رکھوائی ہو، داڑھی رکھوا کرنا لگے گی نہیں۔ کوئی ایک ویڈیو دکھاؤ زبردستی کسی بندے پر کسی معاملے میں کی ہو، کچھ بھی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ پر جب عدل و انصاف آ جاتا ہے ہر بندہ خود بہت مسلمان ہو جاتا۔ ارے مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی مسلمان ہو جاتا۔ کیسر روم نے اپنا قاصد بھیجا، کس نے؟ کیسر روم نے اپنا قاصد بھیجا، جا عمر کو دیکھو اور جا کر اس کے نظام کو دیکھو کہ یہ نظام کیسے چلا رہا۔ ارے دست و دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عمر کا جہاں نام جاتا ہے ایسی دھاک اور روب بیٹھ جاتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں خود بہت زیر ہو کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہے کیسا۔ علی تنتاوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، میں نے پڑھا دن میں۔
اللہ اکبر کبیرہ، روم کا قاصدہ گیا مدینہ طیبہ میں ڈھونڈنے لگا، ارے مسلمانوں کی بادشاہ کا شاہی محل تلاش کرنے لگا، محل نظر نہ آیا، سارے جھونپڑے بنے، کچے مکان بنے، کوئی پکا مکان نہیں ہے، ارے کوئی محل نہیں، عالی شان بلڈنگ نہیں جسے پتا چل جائے بادشاہ کا یہ گھر ہے۔ پوچھنے والوں سے پوچھنے والا، میں نوارد مہمان آیا، تمہارے بادشاہ سلامت کا محل کدھر ہے؟ کہنے والے کہنے لگے، نہ یہاں بادشاہ سلامت ہے نہ اس کا گھر سلامت ہے۔ کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہاں بادشاہ نہیں ہوا کرتا، یہاں تو امیر المومنین ہوا کرتا ہے، یہاں تو خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا ہے، یہاں تو مسلمانوں کا خاتم ہوا کرتا ہے، ارے ہر بندے کی دستگیری کرنے والا امیر بنا کرتا ہے۔ کہنے لگا کدھر ملیں گے؟ مسجد میں چلا جا، وہاں دیکھا وہاں جناب عمر نظر نہ آئے، پوچھنے والوں سے پوچھنے لگا بتاؤ نا کدھر ملیں گے؟ کہنے لگی جنگل میں صدقے کے اونٹ چلتے ہیں، زکات کی اونٹ چل رہے ہیں، دیکھ لو نا کہیں ان کی نگہبانی کرتے ہوئے جنگل میں نہ مل جائے۔ روم کا قاصد جنگل کی طرف چلا گیا، کہنے لگا میں تو دیکھ کر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، سرگردانہ رہ گیا، دیکھا درخت کے نیچے تلوار لٹکی ہے، کوڑے پہ سر رکھا ہے، جناب عمر سو رہے ہے، اتنا روب ہے، اتنا دبدبا، اتنی ہیبت میرے پہ طاری ہو گئی ہے۔ کہنے لگا رب کی قسم میرا قدم جم گیا، جگہ سے ہل نہیں رہا۔ لیکن وہ زمانے میں معزز تھے عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ روم کا قاصد کہنے لگا میرے بے ایسا روب طاری ہوا، میرے قدم جم گئے، ہل نہیں رہے، میں نے بڑی کوشش کی، دور سے آواز لگائی، جناب عمر اٹھ گئے، جب میں نے دیکھا تو حیران تھا، جسم پر جو کپڑا پہنا تھا جگہ جگہ اس پر بھی تیون لگے ہوئے تھے۔ ہاں وہ فقیری ہے اور تہور تو شاہانہ، کیا کرنے؟ قاصد کہنے لگا، میں نے کہا عمر تیرے عدل و انصاف کی وجہ سے تو جنگل میں بغیر کسی حفاظتی دستے کے آرام سے سو رہا ہے، اسے پتہ چلتا ہے تو عادل ہے، تو صادق ہے، تو ہر معاملے میں عدل و انصاف کا علم بردار ہے۔ جو ہمارے بادشاہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ظلم بربریت کرتے ہیں، وہ 24 گھنٹے اپنے ساتھ حفاظتی دستے رکھتے ہیں، جو عدل کیا کرتا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں۔ علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ یہ قاصد کہنے لگا امیر المومنین اس وقت میں روم کے بادشاہ کیسر کی طرف سے قاصد بن کر آیا، اگر اللہ کی قسم میں قاصد بن کر نہ آیا ہوتا میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے عدل کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا، بعد میں یہ بندہ آ کر مسلمان ہوا۔ یہ ہے عادل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنے، سچی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا۔ قوم کا سردار یہ جیسے ہمارے خادم ہیں ماشاءاللہ، شکلیں تو دیکھو ٹڈے میٹے، ہاں جڑا کبھی دے وہی لال ہے، جس کو بھی عہدہ ملتا ہے بیڑا غرق کر کے رکھتا ہے۔ عالمی بینک سے نئی بھیک ملنے والی ہے، پہلے سے بغلے بجا رہے ہیں ڈچا ڈچا، کیوں؟ اور یہی کڑی شرائط کے ساتھ ہمیں بھیک ملی ہے۔ میں تو ہمیشہ بددعا، عادلانہ نظام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کے جو حکمراں ہیں، رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ بولا نا یار، پہرا۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر دیکھا خیمہ لگا ہوا۔ کتنے میل کے فاصلے پر؟ خود سوچو حضرت عمر کتنے دور دور کر رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ قریب گئے تو دیکھا ایک عورت ہے، پاس بچے بیٹھے ہیں، کچھ سو گئے کچھ جاگ رہے ہیں، خیمہ لگا ہے، باہر آگ جلا رکھی ہے، ہانڈی میں گڑ گڑ ہو رہا ہے۔ پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا کئی دنوں سے فاقہ ہے، کھانے کے لیے کوئی نہیں، کمانے والا تو ہے نہیں، مسافر ہوں، اجنبی ہوں۔ بچے رونے لگے ہیں، پتھر ڈال دیے پانی میں، چلو ان کا دل بہل جائے گا، اور وہ ہانڈی ابل رہی ہے، آدھے سو گئے، آگے تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے۔
فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 3 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، بیت المال کا منہ کھولا، ہانڈی اٹھائی، جو کا آٹا اٹھایا، ساتھ تھوڑی سی کھجور اٹھائی، اور ساتھ جو ہے وہ چربی کا گھی اٹھایا، اور خوب گوڑا بھرا اپنے کندھے پر رکھا. ساتھ غلام تھا، اسلم نام تھا. اللہ اکبر کہنے لگا امیر المومنین بورا مجھے تو میں اٹھا لوں، میں تو آپ کا غلام ہوں. امیر المومنین کہنے لگے تو میرا غلام ہے تو میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں. کل قیامت کے دن کیا تو میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل کا میں مرا ہوں تو بوجھ بھی مجھے اٹھانے دے. اپنے کندھے پر بورا رکھا ہے، 3 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا ہے. اس مائی کے پاس پہنچ گئے، بار ہانڈی رکھ دی ہے، سامان اس کو دے دیا ہے جب وہ پکانے لگی ہے. اسلم کہنے لگی امیر المومنین واپس چلے جائے. فرمانے لگی نہیں جانا، میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کھانا کھا لے، میں ان کے چہروں پر ایک مرتبہ مسکراہٹ دیکھ لوں. ارے وہ زمانے میں معزز تھی عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیلوں کو آہاری ہوئے ہیں تاریکی قرآن ہو کر. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے بڑے مزے سے، بچوں نے وہ حلوہ نما کھیس کھا لیا، اس کے بعد کھیلنے لگے، کھلکھلانے لگے، ہنسنے لگے. جناب عمر ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا. وہ عورت کہنے لگی اللہ والی تو کتنا نیک بندہ ہے، ارے اللہ یہ کرے نا عمر کی جگہ تو امیر المومنین ہوتا تو کتنا اچھا لگتا. اللہ والی میں تجھے ملوں تو کہاں ملوں؟ جناب عمر کہنے لگی مدینہ آ جانا، عمر کی جگہ میں ہی تجھے ملوں گا. ہمارے کسی کو 4 پیسے مل جائے تو اپنے جوتوں کا تسمہ بھی خود نہیں باندھتا، اس کے لیے بھی نوکر رکھا ہوتا. ہاں، اپنی پلیٹ میں گند ہو تو بھی نوکر صاف کرتا. پتہ نہیں یہ پوٹی کیسے صاف کرتے ہوں گے، اس کے لیے بھی تو نوکر شوکر ہوتا ہوگا نا، جو کوئی خاص ٹیکنالوجی کی ہاں جی کوئی مشین لگائی ہوگی. سمجھ نہیں آتی. سچی بات یہ تو خبا نہیں ہونا، یوں لگتا ہے ہمارے ظالموں کی تو تین نہیں، پتھر ہے پتھر. کل صبح گیا میں بچے کو چھوڑنے، حسن کو، پہلے حسین لوگوں کو چھوڑا پھر حسن کو. یہ نام اس لیے لیتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے سنی حسن حسین کے جانشین. حسن کو چھوڑنے گیا داؤد شرنگی، سامنے ہمارا پاسپورٹ آفس جو نیا بنا اس کے سامنے لمبی لائن لگی عورتوں کی، ماں بہن بیٹیاں برقعوں میں چادروں میں دوپٹوں میں لین پہ بیٹھی ہے. اندر صاحب آئے گا اور پھر ان کو وظیفہ ملے گا. ہاں، تھوڑی دیر بعد صاحب آتا ہے، پیٹ اتنا موٹا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے سارا وظیفہ پیٹ میں ہی رکھ کے آیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزت کے ساتھ جن کے نام آ چکے، شناختی کارڈ آ چکے، جیسے گیس بجلی کا بل گھر پہ آ سکتا ہے، تمہاری جرمانہ لگانے والی ٹیم گھر پہ آ سکتی ہے، کسی کا گیس بجلی کا میٹر بند کرنا ہو تالا لگانے کے لیے ٹیم آ سکتی ہے، پولی کے قطرے گھر گھر کے اندر بچے بوڑھے جوانوں کو پلانے کے لیے آ سکتے ہیں. کیا یہ فنڈ گھروں میں نہیں پہنچ سکتا؟ جی. لیکن ہماری اس قوم کے نصیب میں ہی اللہ نے ذلت ہی رکھی، ذلت ہی رکھی، ذلت ہی رکھی. بینک چلے جاؤ وہاں لین لگی ہے، ٹہانے چلے جاؤ لمبی لین لگی ہے، اور اگر ٹہانے کا اسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خون سن رہا ہے جیسے ماں کے خون آیا بھی کئی دفعہ اس کا، پرواہ ہی نہیں پیچھے کتنے بندے کھڑے بیچارے دھوپے، وہ بولتا بھی کوئی نہیں. کہاں گیا ہمارے اسٹیشن کا عملہ؟ اسٹیشن پہ چلے جاؤ، سامنے کینٹینیں دیکھو کتنی ہیں، 10 قدم پہ ایک کینٹین بنی ہے. قسم خدا کی خدمت کا تصور نہیں ہے، صرف مال بٹورنے کا طریقہ آتا ہے بس. ہر کینٹین والا 50 کی چیز 70-80 میں دے رہا، 50 روپے کا پانی 80-90 روپے میں بک رہا. کل ایک بندہ جی کولر بھرنا ہے، میں نے کہا تو کولر بھرے گا 4 دن میں تو ہمیں پانی نہیں ملا، کیا کروں؟ میں نے کہا وہاں سے بھر لو پھر پینا ہی ہے تو، زمین کا پانی ہے کوئی برا نہیں ہے. کاجی اسٹیشن پہ بڑے بڑے ٹینک بنے خالی ہے. میں نے کہا یہ ٹینک اس دن بھرے جاتے ہیں جس دن کسی افسر نے آ کر معائنہ کرنا ہوتا ہے. ٹوٹی بھی بڑی عجیب لگائی، ایک دن میں گزرا ایسے ہاتھ مارا ٹوٹی چلی گئی. آرسی ٹھوک دیتے ہیں، تھوڑا سا پانی بھر دیتے ہیں، صاحب آئے کہیں دیکھے تو پتہ چلے پانی ہے. تم تو کی اتنی خدمت کر رہے ہو ماشاء اللہ کوئی حد نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ریل لوہے کی بنی ہے،
قسم خدا کی پلاسٹک یا لکڑی کی ہوتی ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں. کس کس کی خدائی کی شکایت کروں یا رب، ہر موڑ پہ کچھ لوگ خدا بن کے کھڑے ہیں. بندہ کدھر جائے، کس کس زخم کی دوا دارو کرے. کل ایک بندہ مجھے ملا اسٹیشن پر، میں نے کہا تمہارے پاس یہ بڑا جو موبائل ہے یہ گپ شپ کے لیے بس، سیلفیاں بنانے کے لیے بس، ان ساری کی ساری بڑی بڑی جو ہے نا ٹینکیوں کی تصویریں لو اور میڈیا پر دو کہ یہ خالی پڑی ہے. پنڈی میں چلے جاؤ، کسی قوم کو غیرت بھی نہیں آتی. پنڈی کی اسٹیشن پہ اتر جاؤ، لاہور اسٹیشن پہ اتر جاؤ. پنڈی میں کئی مرتبہ اترا، جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہیں، اوپر لکھا ہے چودھری عبداللہ کی طرف سے تحفہ. آگے ایک لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے جی مائی مریم کی طرف سے تحفہ، مطلب جس عورت مر گئی اس کی طرف سے مسافروں کے لیے لگایا گیا. ٹھنڈا یہ پانی مسافر پی رہے ہیں، کوئی منہ دھو رہا ہے، کوئی وضو، ثواب ہے نہیں. میرے پاس ایک مسافر آیا، کولر بھر رہا ہے. میں نے کہا اللہ کا خوف کر، کولر نہیں بھر، یہ نمازیوں کے لیے پانی رکھا ہے. تاجی مسافروں کو پانی پلانا ثواب ہے. میں نے کہا تو 2-3 کولر اسٹیشن پہ لگا دے تاکہ ثواب تجھے زیادہ ملے. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، رات کو پہرا دے رہے. پہرا دیتے دیتے مدینے کے مضافات میں دیکھا جھونپڑا لگا ہوا، ایک خیمہ لگا ہوا. قریب گئے، بدو تھا، بدو کالے شاہ ہوتے ہیں یہ کمار قسم کے، اب بھی اربوں میں پائے جاتے بدو. خیمے سے باہر بیٹھا ہے، خیمے میں کسی کے کرانے کی آواز آتی ہے، عورت کی وہی اللہ وہی اللہ جیسے عورتیں کرتی ہیں. آج میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا رہنے دو. پھر سنا کہا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ، میں کچھ مدد کر لوں. کہنے لگا میری گھر والی کو درد سے، میری گھر والی کے ہاں ولادت بچے کی ہونے والی ہے. اب یہاں پر کوئی ایسی عورت ہے نہیں جو اس کے پاس بیٹھ کر دائیا کا کام کرے. کہاں میں آتا ہوں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اپنے گھر میں آئے. ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے؟ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہے. یہ حضرت علی نے جناب عمر کے نکاح میں دی ہے. صحابہ کرام کی یوں محبت تھی، رحماء بینہم، یوں محبت والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ آ کر کہنے لگی ام کلثوم میں نے تیرے لیے ثواب کا کام دیکھا ہے. کہنے لگی امیر المومنین اجازت دینا، تیرا کام ہے، ثواب کا کام کرنے کے لیے میں تیری عالیہ تیار ہوں. کہنے لگی فلانی جگہ پر خیمہ لگا ہے، بدو کی گھر والی ہے اور اس کو جلدی سے اور اس وقت کے لیے جو کپڑے وغیرہ چاہیے جلدی سے باندھ لو. باندھ لیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھا لی، گھی اٹھا لی، آٹا اٹھا لیا، گھر سے ہانڈی اٹھا لی ہے. خیمے کے بعد چلے گئے، ام کلثوم کو خیمے میں بھیج دیا. 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہے، اس کی گھر والی دائیا کا کام کرنے کے لیے خیمے میں چلی گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، اولیاء اللہ کا فیضان کہتا ہے، اور فقہ کا بھی فیضان ہی کہتا ہے. جو قوم کا امیر ہوا کرتا ہے، بادشاہ ہوا کرتا ہے، رب کی قسم حقیقی معنوں میں قوم کا خدمت گار ہوا کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتھروں کا بنایا چھوٹا سا چولہا، ہانڈی رکھی، اس میں چربی ڈالی، کھجوریں ڈالی، سامان ڈالا. وہ بدو کہنے لگا میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ پھونک مارتے تھے وہاں سے جب دھواں اڑتا تھا ان کی داڑھی کو چھم چھم کر کے نکلتا تھا. میں حیران تھا کیسا خدمتگار بندہ مجھے اللہ نے دے دیا. گھر والی بھی لے آیا، خیمے میں میری گھر والی کی خدمت کرنے لگی ہے. تھوڑی دیر کے بعد خیمے میں بچے کے رونے کی آواز آ گئی. ام کلثوم نے آواز دی یا امیر المومنین. آواز سننا تھا یا امیر المومنین. بدو کہنے لگا میرا تو رنگ ہی اڑ گیا، ارے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، ارے جسم پہ بال کھڑے ہو گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین ہی چلی گئی. اے عمر میرے پاس بیٹھا. امیر المومنین خوشخبری دو، اپنے بھائی کو اللہ نے اس کو بیٹا دیا. ارے بدو کھڑا ہوا، جناب عمر کے پاس. عمر تو کہا میں، ہاں میرے لیے، کہا تیرے لیے نہیں. جس منصب پر مجھے اللہ کے نبی نے بھی رکھا ہے، جس منصب پر میں ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میرا حق بنتا ہے ہر بندے کی خدمت کرنا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جہاں عدل کا نام آتا ہے وہاں میری عمر کا نام اچھلتا ہوا سامنے آتا ہے. 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمراں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرمودات میں لکھا دنیا والو
جس ملک کے اندر، جس صوبے کے اندر، جس علاقے کے اندر 2 کام کر لیے جائیں، صرف 2 کام کر لیے جائیں. ایک تقسیم میں انصاف ہونا چاہیے، دوسرا فیصلے میں انصاف ہونا چاہیے. اللہ اس قوم پر خوب برکتیں برسایا کرتا ہے. آج یہ دونوں چیزیں ہمارے تمام ممالک سے ان کا جنازہ نکل چکا. تقسیم میں انصاف ہے ہی نہیں، اور ہماری عدالتیں انصاف کے فیصلے کرتی نہیں. برکت کیسے سے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ذوالجلال زمین پر صحابہ کرام کی خلافت والا نظام دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ ذوالجلال عدل فاروقی چپے چپے پر برستا ہوا، وستا ہوا، سجتا ہوا ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. اور اس عادلانہ نظام کے لیے جو علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کو کارگر ثابت فرمائے. قریب ہی میں افغانستان کے اندر خلافت کا خالص نظام نافذ ہو چکا ہے. وزیر اعظم اور صدر سے لے کر چیف اور سرکاری چپڑاسی سمیت سب کی تنخواہ برابر ہے. کیا برابر ہے؟ تمہارے کے علاقے میں چلے گئے، صفوان بن امیہ نے دعوت کی، بڑے جو ہے نا تشت پہ کھانا لایا گیا، 4 خادم غلام کھانا اٹھا کر لائے، جناب عمر اور صحابہ کرام کے سامنے رکھا. جب وہ جانے لگے تو عمر نے کہا تم لوگ کہاں جانے لگے ہو؟ کہا ہمیں کھانا رکھنے کا حکم تھا. فرمانے لگے تم نے کھانا اٹھایا، ہمارے سامنے رکھا، یہاں تک پہنچایا، اب لازم یہ ہے کہ تم بھی کھانے میں ہمارے ساتھ بیٹھو. امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، ہم تو خادم ہیں. فرمایا یہ طبقاتی نظام میں توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، طبقاتی نظام ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ مساوات، یہ عدل عمر رضی اللہ عنہ کو قائم کیا اور خدام کو کھانے میں ساتھ شریک کیا کہ ہمیں شریعت کس کا حکم دیتی ہے. میرے نبی 70-80 صحابہ کرام کے ساتھ ایک پیالے پہ کھانا نوش فرمایا کرتے تھے. ورنہ نبی چاہتے ادھر جبریل ہوتا، یہاں میکائیل ہوتا، یہاں اسرافیل ہوتا، پیچھے اسرائیل بیٹھے ہوتے اور سونے کی تس لے کر نبی کو سونے کی جو ہے نا چمچوں کے ساتھ کھانا کھلاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم نے مساوات کو درس دینا ہے، برابری کا درس دینا ہے. ہمارا ہر مسلمان بھائی ہمارا بھائی ہے. اللہ ذوالجلال ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر، صحابہ کرام کے نقش کریمہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے.